إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش عظمت و کبریائی بڑائی و مسروگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم نادش عرب و عجم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے اور طریقے کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں،
نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں آپ کو دعوت فکر و احتساب اور دعوت عمل دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان، جو ایمان کے دعوے دار لوگ ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر اور اس کے خیر و شر پر، آسمانی صحائف اور کتابوں پر، فرشتوں پر، جو جملہ ارکان ایمان پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی ہے اور ایک فریضے کا ذکر کیا ہے۔ سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، قو انفسکم، پہلی ذمہ داری یہ بتائی کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، خود کو۔ پھر کہا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل و اولاد کو، اپنے ماتحت رہنے والے سارے لوگوں کو جن کے تم مسئول ہو، جن کے تم نگراں، سرپرست اور ذمہ دار ہو، جو سارے لوگ تمہارے ماتحت رہنے والے ہیں، بیوی، بچے، بیٹیاں، بیٹے، عزیز، اقارب، کا تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر نگرانی پلے پرورش پانے والے رہنے والوں کو کہاں سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ دو بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ایک تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ۔ اس جہنم اور نارے جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے بڑے مضبوط، بڑے طاقتور، بڑے سخت ہیں اور بڑی قوت اور توانائی اور طاقت کے مالک ہیں۔ اللہ کے کسی حکم سے روگردانی نہیں کرتے، اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر کی مکمل پابندی کرنے والے ایسے نگراں اور ذمہ دار اس جہنم کی اور اس کی آگ پر نگرانی کے لیے مقرر اور متعین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کیا معنی ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا؟ تو اس کا جواب تفسیر کی کتاب سے طبری وغیرہ نے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، مفسر قرآن جن کے بارے میں پیارے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں تو تفسیر کا، قرآن کی تعویل کا، قرآن کی فہم کا، قرآن کی سمجھ کا تم انہیں علم عطا فرما دے، اسی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے۔ مفسرین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لهم ولکم من النار۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کا معنی کیا؟ اللہ نے یہی حکم دیا نا کہ تم خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل و اولاد کو، بیٹے اور بیٹیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معنی کیا ہے؟ کہا انہوں نے کہ اعملوا بطاعت اللہ، اپنے آپ کو بچانے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام، اللہ کے تمام شرعی احکام کی پابندی کرو، اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہو، اللہ کی طاعت کرو، واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ممنوعات و محرمات اور اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اپنی اولاد کو اللہ کے احکام کے بجا لانے کا، اللہ کے احکام پر
اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کا پابند بناؤ، اللہ کی تعلیمات کے طرح انہیں زندگی گزارنے پر مجبور کرو۔ وَامْتَثَلُوا أَوْلَادَكُمْ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، جیسے تم خود اپنے آپ کو بچا رہے ہو شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، چوری سے، غیبت سے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ناانصافی سے، بعینہ ہی اپنی اولاد کی اس بات پر تعلیم دو، ان کو اس بات کی تربیت دو، انہیں اس بات کا پابند بناؤ، اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے بچنے کی تلقین کرو۔ یہی فذالک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم اللہ کے پابند بن جاؤ، اللہ کے اوامر کے پابند بن جاؤ، اللہ کی منہیات سے بچنے والے بن جاؤ، اور اپنی اولاد کو اللہ کے اوامر کا پابند بنا دو، اللہ کی منہیات سے رکنے والا بنا دو۔ یہی تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ بڑی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہی اصل خیر خواہی ہے، یہی اصل نصح اور ہمدردی ہے اپنی اولاد، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ، کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک سرپرست، ایک نگراں، ایک مسئول، ایک گھر کا ذمہ دار، ایک کچھ لوگوں کا مالک اور مختار، وہ اس دنیا کی کامیابی سے زیادہ، اس دنیا میں انہیں کامیاب اور خوشحال دیکھنے سے زیادہ اس بات کا فکر مند ہو کر کے زندگی گزارے کہ میری اولاد آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور یہ ہماری سوچ کی انتہائی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حقارت کا ایک مظہر ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی اولاد کے حوالے سے کتنے فکر مند ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ذریت، میرے خاندان کے لوگ، میرے ماتحت پلنے والے، خاص طور سے میرے بیٹے اور بیٹیاں خوشحالی کی زندگی گزارے، خوشگوار عزت اور سرخروئی کی زندگی گزارے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو اس دنیا میں یوں ہی لاچار، فقیر، محتاج، بے کس اور بے سہارا چھوڑ کر کے جائے، لیکن اس سے زیادہ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ اس دنیا کی کامیابی، فلاح و کامرانی سے زیادہ ایک ایماندار باپ، ایک آخرت کا فکر مند باپ، ایک جنت کا طلبگار باپ، ایک جنت کی طلبگار ماں، اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے زندہ دل انسان اپنی ذریت، اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے حوالے سے ان کی آخرت کی فلاح اور ان کی اخروی نجات، اور اس دنیا کے بعد جو اصل زندگی ہے اس دنیا کی کامیابی کے بارے میں سوچے۔ یہی اصل اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے، اور ایک اولاد کے ساتھ یہی اصل خیرخواہی بھی ہے میرے بھائیوں۔ اور جب یہ چیز آئے گی، میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے کس بات کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا مطالبہ کیا؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی تھوڑی سی دھوپ ہے، گرمی ہے، اے سی کی تلاش ہے، گھر میں اے سی، مسجد میں اے سی، گاڑی میں اے سی، آفس میں اے سی، جتنی ٹھنڈک کی شکل و صورتیں ہمارے لیے ممکن ہو سکتی ہے اس کے اسباب اور وسائل ہم ڈھونڈنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ساری تدبیریں بروئے کار لاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ دنیا کی گرمی تو چھوڑ دو، اس دنیا میں پائی جانے والی آگ، اس کی تمازت، اس کی شدت، اس کی گرمی جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی۔ لیکن کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی اپنے عزیز اور قرابت دار کے حوالے سے دلی محبت رکھنے والا مخلص انسان، اگر اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی قرابت دار، اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیٹی یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اگر اپنی انگلی بھی ڈالے، اپنا پیر بھی ڈالے، اپنے آپ کو اس آگ میں لے جانے کی کوشش کرے تو کسی کو گوارا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظور ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا کی آگ میں اپنا پیر رکھ دے؟
اپنا ہاتھ ڈال دے، اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے آمادہ کر لے. قطعاً نہیں، جتنی تدبیریں ہوں گی ان سے بچانے کے لیے ساری تدبیریں